زور اثر یا عشاء کی نماز میں درود ابراہیمی کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ جتنی دفعہ بھی آپ کے پاس موقع ہے، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اگر امام نے زیادہ تشہد لمبا کر دیا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، آپ کو اور دعائیں نہیں آتی، آپ درود شریف پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ شادی کے بعد بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ماں باپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور والدین ان بچوں کو ملنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ میرے بھائیوں، والدین کا بڑا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین کا بڑا حق رکھا ہوا ہے انسان کے اوپر، اور سچی بات یہ ہے کہ انسان ساری زندگی ان کی خدمت کر کے بھی ان کا حق نہیں ادا کر سکتا، نہیں حق ادا کر سکتا۔ اور اللہ اکبر، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، لیکن والدین کا حق زیادہ ہے۔ اور والدین کو بھی یہ چاہیے کہ جن بچوں کی انہوں نے شادی کی ہے اور جس گھر سے وہ بیٹی لے کے آئے ہیں بہو بنا کر، اب اس کے ساتھ وہ احسان والا اور بیٹی والا رویہ اپنائیں۔ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹی بنا کے لائے ہیں، اور جب گھر میں آ جاتی ہے تو پھر ہر بات پہ جو ہے نا ٹوکنا اور جھڑکنا اور ناراض ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر بچیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، وہ بھی پھر کہتی ہیں کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی، ماں باپ کے گھر میں تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا، اور یہاں ہر چیز کے اندر ہی مداخلت کی جاتی ہے، تو علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور درگزر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسے اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ اس کو بھی تو بیٹا بنا کے لائے ہیں نا۔ اور شوہر کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ماں باپ کی بھی دلداری کرے اور بیوی کا بھی حق ادا کرے اور اس کو بھی راضی رکھے، اور کوشش کرے دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کی۔ لیکن اگر ایسی صورت بن جاتی ہے کہ اکٹھے رہنا مشکل ہو جاتا ہے تو علیحدہ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی والدین کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کی ضرورت کا لحاظ کرنا، یہ انسان کے لیے فرض ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر والدین یہ حکم دیں کہ تو اپنا گھر بار چھوڑ دے تو تجھے چھوڑ دینا چاہیے، تجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ والدین کا بڑا حق ہے۔ اور یہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر چلن ہے، دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے، والدین کی طرف سے بھی اور بہو کی طرف سے بھی، اور پھر اس کے پیچھے لگ کے میاں کی طرف سے بھی۔ یہ دونوں طرح جو ہے نا ہمارے معاشرے میں زیادتی ہوتی ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ ہم دینی تعلیم اور دینی جو سیرت سازی ہے، جو تشکیل ہے سیرت اور کردار کی، اس سے دور ہے۔ دین کے مطابق ہمارے اخلاق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔ اور والدین کا نافرمان ہو کر، والدین کو دکھی کر کے جو آدمی الگ ہو جاتا ہے اور اس کے والدین بیچارے ترستے رہتے ہیں، ملتا بھی نہیں ہے، ان کے پاس جاتا بھی نہیں ہے، ان کی دلداری بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے قطع تعلق کر لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت عاق، ماں باپ سے قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ عمرے بھی کرتا رہے تب بھی جنت میں نہیں جائے گا، شہید بھی ہو جائے تب بھی نہیں جائے گا۔